بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ٹوڈے از 23rd of June 2020 اینڈ آئی ایم یور ٹیچر قربان علی. اسٹوڈنٹ ہم اپنے سابقہ لیکچر میں ایک ٹاپک مس کر رہے تھے چونکہ وہ ٹاپک زیادہ لمبا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا اس کو نیکسٹ کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے. تو آج ہم یہ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ 22 پیج آف 8th کلاس سائنس پہ ہے. تو ڈفرینس بٹوین مائٹوسس اینڈ میوسس. تو مائٹوسس اور میوٹک ڈویژن سیل ڈویژن میں 3 جگہوں پر فرق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، ڈسکرائب کیا گیا ہے. اس میں پہلا ڈفرینس جو ہے وہ مائٹوسس ہے اور دوسرا میوسس کا. From the parent cell, while in meiosis during 4 daughter cells are formed from the parent cell. مائٹوٹک سیل ڈویژن میں اینڈ رزلٹ جو ہے وہ 2 ڈاٹر سیلز بنتے ہیں، جبکہ میوسس سے نتیجے میں 4 ڈاٹر سیل جو ہیں یہ فارم ہوتے ہیں. دوسرا جو ڈفرینس ہے وہ ہے نمبر آف کروموسومز کے بارے میں. The number of chromosomes in the daughter cells remains the same as in the parent cell in mitosis. مائٹوسس سے بننے والے سیلز میں نمبر آف کروموسوم پیرنٹ سیل جتنا ہی رہتا ہے، جبکہ میوسس کے نتیجے میں بننے والے سیلز میں ڈاٹر سیلز میں نمبر آف کروموسوم ریڈیوس ہو جاتی، ہاف رہ جاتا ہے جتنا کہ پیرنٹ سیل میں تھا. فرض کریں پیرنٹ سیل میں اگر یہ نمبر 46 تھا تو ڈاٹر سیلز میں یہ 23 رہ جائے گا. تو تھرڈ ڈفرینس جو ہے وہ یہاں پر ہے میوسس اکر ان دا جنرل باڈی سیلز. یہ تمام باڈی سیلز میں ہوتی ہے مائٹوسس، جبکہ میوسس صرف ان سیلز میں ہوتی ہے جنہوں نے گیمیٹس بنانے ہوتے ہیں، سپرم اور ایگ بنانے ہوتے ہیں. The meiosis occur to produce gametes, sperm and egg in animals and spores in plants. پلانٹس میں سپور بناتے وقت اور اینیملز میں سپرم اور ایگ بناتے وقت ان ٹیشوز میں جو سپرم اور ایگ بناتے ہیں وہاں پر میوسس کا عمل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ گیمیٹس بنتے ہیں. تو مائٹوسس جو ہے وہ تمام باڈی سیلز میں ہوتی ہے، جبکہ میوسس جو ہے وہ گیمیٹس پروڈیوسنگ سیلز میں ہی ہوتی ہے. چونکہ ہمارا جو اگلا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے وراثت کے متعلق، موروثیت یا ہیریڈٹی یہ ہے کیا. تو ڈیورنگ دا ریپروڈکشن لیونگ تھنگز پاس آن دیئر کریکٹرسٹکس ٹو دیئر آف سپرنگ. ریپروڈکشن کے نتیجے میں بننے والے جو سیلز ہیں ان میں وہی کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو پیرنٹ سیل میں تھے. لیونگ سیلز ریپروڈکشن کے نتیجے میں جو آرگنزم پیدا کرتی ہیں ان کے کریکٹرسٹکس آف سپرنگ کے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے مشابہ ہوتے ہیں. دس از دا ریزن وائی بیبیز لکس لائک دیئر پیرنٹس. یہی وجہ ہے کہ بچے اپنے والدین سے، اپنے پیرنٹس سے مشابہت رکھتے ہیں. پلانٹس گرون فرام سیڈز ریزمبل دیئر پیرنٹ پلانٹ. بیج جب آپ بوتے ہیں تو اس سے اسی قسم کا پودا نکلتا ہے جس پودے سے یہ لیے گئے ہوتے ہیں. ٹرانسمیشن آف کریکٹرسٹکس، اس طرح سے خصوصیات کا ٹرانسمٹ ہونا، منتقل ہونا نیکسٹ جنریشن میں فرام پیرنٹ ٹو آف سپرنگ از کالڈ ہیریڈٹی. اس خاصیت کو ہیریڈٹی کہتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کے بالوں کی ساخت جو ہے، بالوں کا کلر اور بالوں کا اسٹریٹ یا کرلی ہونا، آپ کی آنکھوں کا کلر جو ہے بلیو، براؤن یا بلیک ہونا، کمپلیکشن آپ کے چہرے کی، آپ کے چہرے کا رنگ فیئر، لیس ڈارک یا ڈارک ہونا، اور اسی طرح آپ کی ہائٹ جو ہے وہ آپ ٹال ہیں، میڈیم ہیں یا شارٹ ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا کہ آپ کی اپنے پیرنٹس سے کسی حد تک ملتی جلتی ہیں، اور آپ کے پیرنٹس کی اپنے اگلے پیرنٹس یعنی آپ کے گرینڈ فادرس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. تو کریکٹرسٹک جو ہے ایک جنریشن سے دوسری نیکسٹ جنریشن میں منتقل ہوتے ہیں، اور کریکٹرسٹکس کی اس منتقلی کو ہیریڈٹی کہتے ہیں. دا ٹرانسمیشن آف کریکٹرسٹکس فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگ از کالڈ ہیریڈٹی. دا کریکٹرسٹکس سچ ایز دا کلر آف آئی، اسکن کلر، ہیئر کلر، فری اور اٹیچڈ ایئر لوبس، ہائٹ، انٹیلیجنس ایٹسٹرا آر دا ایگزامپل آف کریکٹرسٹکس دیٹ آر ٹرانسمیٹڈ فرام پیرنٹ ٹو آف سپرنگ آر کالڈ ہیریڈٹی کریکٹر. یہ وراثتی خصوصیات کہلاتی ہیں. وہ تمام کریکٹرسٹکس جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوئے کا مطلب آپ لوگوں میں بھی وہی خصوصیات
موجود ہیں جو آپ کے والدہ میں یا آپ کے والد میں تھیں، تو ان کیریکٹرسٹکس کو جو آپ نے اپنی والدہ سے لیے یا والد سے لیے، انہیں ہم کہتے ہیں ہیریڈیٹی یا موروثی خصوصیات یا ہیریڈیٹی کیریکٹرسٹکس کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے اوپر مثال دی ہے کہ اگر آپ کے فادر کا یا والدہ کا بالوں کا کلر بلیک ہے تو آپ کا بھی بلیک ہے، اور اگر ان کے بالوں کی ساخت سیدھی ہے تو آپ کی بھی سیدھی ہے، اگر ان میں سے کرلی ہے تو آپ کی بھی کرلی ہے، ان کا قد اگر لمبے قد کے ہیں تو آپ کے وہ بھی بچے بھی لمبے قد کے ہوتے ہیں۔ تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ والدین کی خصوصیات جو ہیں وہ بچوں کے اندر منتقل ہو گئی ہیں؟ اگر آپ بیج بوتے ہیں کسی پھل کا تو اس بیج سے وہی پھلدار درخت نکلتا ہے جس پھل سے آپ نے جس درخت سے آپ نے اسے لیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے آم کا درخت جو ہے آم کی گٹلی بیجی ہے اور اس میں سے امرود کا درخت نکلا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس جو پودا بنتا ہے اس کے اوپر پھل جو لگتا ہے وہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ آبائی پودے پر جس سے یہ بیج لیا گیا تھا۔ تو یہ کریکٹرسٹکس ہیں، یہ خصوصیات ہیں، اور یہ وہ خصوصیات ہیں جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوئی ہیں، جو پیرنٹ سیل سے آف سپرنگ میں آئی ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں ہیریڈیٹی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو اپنے والدین سے ملتی ہیں، بٹ لیکن they also differ from their parents in certain respect۔ وہ بہت سارے پہلوؤں سے اپنے والدین سے مختلف بھی ہوتے ہیں۔ بیٹا جو ہے وہ باپ کی کاپی نہیں ہوتا یا والدہ کی کاپی نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے۔ آپ تمام بہن بھائیوں کی علیحدہ علیحدہ پہچان اسی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کے فیچرز تھوڑے مختلف ہیں۔ Similarly, brother and sister are also different in many characteristics. The difference among members of a family or a species is called variations۔ یہ تھوڑے فرق کے ساتھ ایک دوسرے کی شناخت جو کامن نہیں ہے، مائنیوٹ ہیں، تھوڑے ہیں لیکن کامن نہیں ہیں، انہیں ہم ویریشنز کہتے ہیں۔ Beneficial variations help organism to adapt, live successfully their environment, have greater chances of survival and continue their race۔ ویریشنز کا یہاں اس نے ایک فائدہ بیان کیا ہے کہ یہ جو ویریشنز ہیں، بینیفیشل ویریشنز ہیں، کوئی ایسی تبدیلیاں، کوئی ایسے کریکٹرسٹکس آ گئے ہیں جو کہ انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے زیادہ سوٹیبل ہیں، زیادہ سوٹیبل ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہماری سوسائٹی میں ٹالنس جو ہے، لمبا قد جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے، تو اگر یہ لمبے قد کی خصوصیت اگلی نسلوں میں اپنے بچوں میں منتقل ہو چکی ہے تو وہ بھی لمبے قد کے ہوں گے، لہذا پسندیدگی کا جو معیار تھا وہ آپ کے بچوں میں بھی آ جائے گا، یعنی بچوں کو بھی لائک کیا جائے گا۔ اسی طرح بعض خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، انوائرمنٹل چینجز کو برداشت کرنا۔ تو اگر ویریشنز آ گئی ہیں اور وہ اسپیشیز، وہ جاندار، وہ آرگنزم ان ویریشنز کو، ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کو برداشت کر لیتا ہے تو وہ سروائیو کر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے باقی ممبرز اور اسپیشیز کے جو ہیں وہ اس کو برداشت نہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ برداشت کرنے کے قابل ہوتا ہے، تو یہ ہیلپ فل بھی ہوتی ہیں جاندار کو زندہ رہنے کے لیے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کے لیے اتنا ہی، یہ آپ کا لیسن جو ہے پیج 22 اور 23 سے ہے، تو نیکسٹ ڈسکشن پھر اگلے لیکچر میں ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔